بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید کی روشنی میں کیسی تھی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب انہوں نے اپنے باپ کو جھانسا دے کر ورغلا کر لے کر آئے، کنویں میں ڈال دیا، واپس جا کر جھوٹا رونا، مکر و فریب جو کر سکتے تھے کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا تذکرہ ہم سابقہ خطبہ کے اندر کر چکے ہیں. ادھر یہ یوسف علیہ السلام کے جو کنویں میں تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن تک اسی کنویں میں رہے. تیسرے دن ایک قافلہ آتا ہے، انہوں نے اپنا ساقی بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو آس پاس کہیں پانی مل جائے. اب وہ ساقی اس نے اپنا برتن جو تھا کنویں کے پاس آیا، برتن کو رسی کے ساتھ باندھ کر اس نے کنویں کے اندر پھینکا اس برتن کو. اندھیرا تھا کنویں کے اندر، دیکھا نہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، اس برتن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ویسے اوپر آ گئے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو ساقی تھا حضرت یوسف کا کہ حسن کا تذکرہ تو ہم سناتے رہتے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں معراج پہ گیا تو میری یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اس حدیث کی شرح کے اندر بعض محدثین نے لکھا ہے کہ نسب سے مراد اس معاشرے کے اندر جتنے حسین و جمیل لوگ تھے ان میں سے آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کا تھا اور آدھا حسن اس دور کے جو حسین و جمیل تھے ان کے اندر بانٹا گیا. اور بعد نے لکھا ہے کہ آدھے حسن سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا حسن، یعنی جتنا آپ کو حسن دیا گیا تھا اس حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کا تذکرہ بھی تو احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر وہ محمد کریم علیہ السلام کو دیکھتی تو اپنے دل چیر لیتی۔ اور حضرت جابر کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک رات میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سین کے اندر لیٹے ہوئے، سرخ رنگ کا جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وہ رات چاند کی 14ویں رات تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے موازنہ کرنا شروع کر دیا چاند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، تو میرے دل نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چاند سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حضرت احسان بن ثابت کے اشعار بڑے مشہور ہیں، کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کر جیسے اللہ کے رسول کہتے گئے اللہ رب العزت بناتے گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حسن کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ساری زندگی کسی صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھا نہیں۔ آپ کو جاہو جلال تھا آپ کے حسن کی ہیبت تھی، چمک تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کے اوپر، کہ جس طرح کوئی شخص مسلسل سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرے سا چھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ احادیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن کا مکمل نقشہ کسی ایک صحابی نے کہیں نہیں بیان کیا، مکمل نقشہ کسی ایک صحابی نے نہیں بیان کیا۔ کسی نے آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کسی نے زلفوں کا تذکرہ کیا، کسی نے آپ کے کسی چیز کا ذکر کیا، کسی نے آپ کی کسی چیز کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کسی نے ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کو مسلسل جی بھر کے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا حسن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا۔ اب اس نے وہ جو ساقی تھا اس نے حسین و جمیل بچہ دیکھا، اس نے قافلے والوں کو خوشخبری دی، قال یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہو، ایک خوبصورت بچہ ملا ہے۔ اب انہوں نے چھپا لیا، قرآن کہتے ہیں قیمتی سامان سمجھ کر انہوں نے اس بچی کو چھپا لیا، چونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا تو اس حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے تجارتی سامان سمجھ کر چھپا لیا۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے پھر آگے کہا واللہ علیم بما تعملون، وہ اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے، اللہ تو جانتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لوگوں نے یہاں پر بڑی داستانیں گھڑی کہ یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر گئے تو منڈی کے اندر بولیاں لگی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور پتہ نہیں یوں بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ سوت کاٹ کر لے کر آ گئی حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ایسا کچھ نہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، نہ احادیث کی کتابوں میں ہے، نہ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے کہ چند پیسوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ اور یہاں کچھ لوگ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ہے نا بیچنے والے، یہاں پر بیچنے والوں سے مراد حضرت یوسف کے بھائی تھے، لیکن صحیح روایات کے مطابق وہ بھائی نہیں تھے، وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے تھے، ان کو تو سروکار ہی نہیں تھا اس سے کہ اس کو کون اٹھا کر لے کر جاتا ہے یا اس کی بعد میں کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ تو اس نشے میں تھے
کہ کسی طریقے سے اس یوسف کو اپنے باپ سے جدا کیا، ہم باپ کی محبت کو حاصل کریں، وہ جو محبت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے، وہ جو احترام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے، جو باپ کی توجہ حضرت یوسف کو ملی ہوئی ہے، وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ ان کو تو یہ ایک نشہ تھا، وہ اپنا نشہ پورا کر کے چلے گئے۔ اب قافلے والوں نے، چونکہ ان کو تو مفت میں ملے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اب ان کو کیا سروکار کہ اس بچے کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت اگر کوئی یعقوب علیہ السلام سے پوچھتا تو پھر پتہ چلتا۔ منڈی والوں کو کیا پتہ ہے، لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے تو ہلکے داموں اس کو بیچ دیا۔ جس شخص نے خریدا تھا وہ مصر کے جو شاہی گھرانہ تھا اس کا ایک فرد تھا، بعض نے اس کو وزیر خزانہ لکھا ہے، بعض نے وزیر اعظم لکھا ہے، بہرحال وہ ایک شاہی گھرانے کا فرد تھا، خرید لیا۔ اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا تھی، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ حسن و جمال تھا یوسف علیہ السلام کا، کہنے لگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ بات چلتی رہی، ایک وقت ایسا بھی آیا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ لوگ آپ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف آپ کو ہرانے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے جتنے مرضی یتن کر لیں، اللہ نہ چاہے تو کوئی آپ کو ذرہ برابر میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائیوں نے یوسف کو جتنے زمین سے نیچے پھینکا ہے، اللہ نے اتنا ہی اونچا کیا، اللہ نے اتنا اونچا کیا۔ اور یہاں پر حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، ایک بات لکھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے جو کسی یتیم کے حصے کو کھا لینا کوئی بات ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن نے پتہ کیا کہا ہے یتیم کے حصے کھانے والے کو؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیم بھتیجا ہو، بھانجی ہو، بھتیجی ہو یا کوئی بھی فرد ہو، اس کا حصہ کھانے والا ایسے ہی ہے جیسے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو 40 سال کی جدائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی یتیم کو، کسی مسکین کو دھتکار دینا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ ہے نا، آپ سورہ فجر کو پڑھیں، سورہ الحاقہ کو پڑھیں، جہاں پر انہوں نے اپنے گناہوں کا ذکر کیا ہے، سورہ مدثر کو بھی پڑھ لیں، اس کے اندر بھی جہنمیوں نے جہاں پر اپنے گناہوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک چیز ذکر کی ہے جو مشترکہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مسکین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، اس کو کھانے نہیں دیتے تھے۔ آپ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر ایک یتیم آیا تھا، ایک یتیم آیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے بیٹے کو 40 سال ان سے جدا کیا۔ یہ ایک مفسر نے لکھا ہے۔ بہرحال بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ ایک بڑا امتحان آ گیا ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان آتا ہے، آدمی پہاڑوں سے گر کر سنبھل سکتا ہے، آدمی ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو نفس کا فتنہ ہے، شہوت کا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں ہے، نوجوان ہے، اس کو برائی کے سارے مواقع میسر ہیں، وہ برائی کر سکتے ہیں،
حسن و جمال والی عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس برائی کے قریب نہیں جاتا، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے نوجوان کو بلا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ جگہ دے گا اس نوجوان کو جس نے جو برائی سے بچا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو کس طرح بچاتا ہے؟ وہ جو عورت تھی عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ بے ایمان ہو گئی یوسف علیہ السلام کے اوپر، دروازے بند کر لیے، قائل کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی باتوں کے 3 جواب دیے ہیں، اور یہ 3 باتیں ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر اس برائی کی بیماری موجود ہو یا یہ برائی دل میں اٹھتی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا اپنے ایک نوجوان کی تربیت کی تھی۔ آیا تھا نا ایک بندہ، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے کس سے؟ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تم خاموش ہو، اس کو آگے آئے۔ وہ آگے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، آپ نے اس کو اپنے قریب کیا، پاس بٹھا کر آپ نے پوچھا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو برائی کرے گا کسی کی ماں تو ہوگی نا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ اللہ کے پیغمبر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کے ساتھ تو برائی کرنا چاہتا ہے کسی کی بہن تو ہوگی نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے، جو اس برائی کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے دے۔ آپ نے رشتے کروائے بار بار، خالہ کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، والدہ کا رشتہ، ہر رشتے پر وہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر میں تو نہیں یہ پسند کرتا کہ کوئی میری کسی اس طرح کی رشتہ دار کے ساتھ کوئی برائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ وہ کسی کی بہن تو ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھپھو ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کی شرمگاہ کو حسین یعنی حیا والی بنا دے، طہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نوجوان کی نظر کبھی زمین سے اوپر ہٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا ایسا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اتنا گندا جرم ہے زنا، گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے لیکن زنا کا جرم ایسا گندا جرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام، وہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو بھی اگر ذبح کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی احسان کرنا ہے، اس کو بھی چھری تیز کر کے ذبح کرنا ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ وہ رؤوف الرحیم پیغمبر، وہ رحمت والا پیغمبر، لیکن جب زنا کے جرم کی باری آئی ہے، جب زنا کی سزا کی باری آئی ہے، اللہ کو غصہ اتنا ہے اس شخص کے اوپر، اس نے زنا کیا ہے، فرمائے اس کو آدھا زمین کے اندر گاڑ کے اس کی ایک ہی وار میں اپنی اس کی گردن تن سے جدا نہیں کرنی ہے، ایک ہی بار اس کو پتھر مارنے ہیں، مار مار کے رجم کرنا ہے، ایک ایک پتھر کے اوپر اس کو تکلیف پہنچے، ایک ایک پتھر کے اوپر۔ یہ زنا کی سزا ہے، اس لیے اسلام نے زنا کے 4 دروازوں کو بھی بند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مرد و خواتین جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے،
شیطان ہوتا ہے تیسرا، جو عورت ساجی سمر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے بغیر کسی پردے کے، بازار کے اندر نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کی چیلی، شیطان اس کے ذریعے لوگوں کو ورگلاتا ہے، اس کے ذریعے سے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے کس طرح نوجوانوں کی تربیت کی، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، بڑی مشہور حدیث میں نے کئی مرتبہ سنی، ایسے آئیں گے کچھ لوگ قیامت والے دن، نمازیں، روزے، حج، زکات، صدقات و خیرات، پہلی صف کا نمازی، پہلی صف کا حاجی صاحب، قیامت والے دن فرمایا تہامہ پہاڑوں کے برابر، بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے عرب کے اندر، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایک ہی پھونک کے ساتھ ان کے سارے اعمال کو اڑا دے گا، وزن ہی کوئی وزن نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر اتنے صدقات و خیرات، نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکات، جرم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا جرم پتہ کیا تھا؟ جب یہ مجلس میں ہوتا تھا تو اس جیسا کوئی نیک نہیں ہوتا تھا، جب یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے نا تو لوگ اس کی پوسٹوں کو نشر کرتے ہیں، کتنا اچھا انسان ہے، لیکن جتنی زبان، جتنی انگلی اچھی چلتی ہے، کردار اتنا ہی گندا ہے۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تنہائی کے اندر جب یہ ہوتا تھا تو پھر اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا۔ اللہ کو معیار چاہیے، مقدار نہیں چاہیے، اللہ کو معیاری انسان چاہیے۔ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ اللہ قیامت والے دن ترازو قائم کرے گا، ترازو قائم کرے گا، اس میں عمل تولے جائیں گے، عملوں کو گنا نہیں جائے گا۔ وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وزن اخلاص کے ساتھ پیدا ہوگا۔ جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کی ساری نیکیاں اڑا دی گی۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اگر میرے لیے ہوتا تو پھر تنہائی میں بھی تو مجھ سے ڈرتا۔ یوسف علیہ السلام کو وہ عورت برائی کی دعوت دے گی، 3 جواب دی، کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ گناہ سے بچانے والی اکیلی اللہ کی ذات، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا کے رکھ، گناہوں سے یا اللہ ہمیں بچا کے رکھ۔ اور دوسرا جواب کیا دیا؟ انہ ربی احسن مثوایا، فرمایا میں ناشکرا نہیں ہوں، میرے مالک نے مجھے جگہ دی ہے، میں تو کنویں میں گرا پڑا تھا، پھر مجھے یہاں پر لا کر بیچا گیا ہے، میرا مالک چاہتا تو مجھے جیسے مرضی ذلیل و رسوا کرتا، اس کو کون پوچھنے والا تھا؟ میرا باپ میرے سر پہ نہیں ہے، اس کو پوچھنے والی میری ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، جیسے مرضی میرے ساتھ برتاؤ کرتا، لیکن اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے، میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ عزیز مصر لی ہے، اور بعض نے اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات کو لی کہ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا ٹھکانہ دیا، پر میں نہ شکرا نہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، یہ جرم کرنے والا اللہ کے نزدیک ظالم انسان ہے، ظالم انسان۔ ناباز آئی وہ عورت، بھوت چڑھا ہوا تھا برائی کا ذہن کے اوپر، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی دروازے کی طرف دوڑے تو جس دروازے کے پاس پہنچتے، جب کوئی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اللہ ایسے راستے کھولتا ہے۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتے ہیں جو میرا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، قرآن کہتے ہیں جو میرا خوف، اللہ کہتا ہے میرا خوف اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، میں اس کے لیے مصیبتوں، پریشانیوں، تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہوں۔ دیکھیے کیسے راستے بنے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوڑایا اللہ نے، دوڑ کے وہ تو خوش تھی کہ چابیاں تو میرے پاس ہے، یہ کدھر جائے، میرے پاس ہی ہیں۔ ایک 7 دروازے اس عورت نے بند کی، 7 دروازے، 7 دروازے۔ وہ خوش فہمی ہے کہ یہ کیسے کھلیں گے دروازے، چابیاں تو میرے پاس ہیں۔ یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں، جس نے اللہ کے ساتھ اخلاص، اللہ کے ساتھ خالص تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیز کے اوپر نا اس عورت نے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، کپڑا ڈالا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے معبود سے حیا آتی ہے، مجھے میرے معبود سے حیا آتی ہے۔ کہا تیرا معبود پردوں میں چھپ جاتا ہے، میرا جو معبود ہے میں زمین کے نیچے بھی چلا جاؤں میں اپنے معبود سے نہیں چھپ سکتا، تو اس بت سے حیا کر رہی ہے، مجھے اس خالق سے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ دوڑے، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7ویں دروازے پر پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑے، بدل گئی فوری۔ اچھا، راستے میں اس نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، قمیض کو کھینچا، پھٹ گئی۔ دروازے پر دیکھا عزیز مصر کھڑا ہے، اپنے خامد کو دیکھتے ہی پاؤں پہ بدل گئی، پاؤں پہ بدل گئی۔ ہوس اتنی خطرناک چیز ہے، جب ہوس پوری نہ ہو تو پھر انسان اس درندگی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ دیکھا کہ میرا خامد سامنے کھڑا ہے تو فوری بدلی، کہنے لگی تیری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا علاج کرنا چاہیے، اور فیصلہ بھی خود ہی سنا دی۔ کہنے لگی یا تو اس کو دردناک سزا دو یا اس کو قید میں ڈال دو، یا اس کو دردناک سزا دو یا اس کو قید میں ڈال دو۔ لیکن اللہ اپنے بندے کی کبھی بھی قبر جھکنے نہیں دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی جھکنے نہیں دیتا۔ آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کبھی بھی تمہاری کمر نہیں لگنے دے۔ اسی کے خاندان سے ایک فرد اٹھا ہے، اس عورت کا چچا زاد بھائی، اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے ورغلا رہی تھی، اس نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ کیا فیصلہ ہے جی تیرا؟ اس نے کہا دیکھو اگر تو یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے پھر یہ عورت سچی ہے، پھر یہ عورت سچی ہے کہ اس نے مزاحمت کرتے ہوئے ان کی قمیض کو پکڑا اور پھٹ گئی، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا مکر ہے۔ جب دیکھا قمیض کو دیکھا گیا تو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو پھر وہ کہنے لگی، اس کا خامد کہنے لگا کہ مجھے پتا چل گیا ہے جرم تیرا ہی ہے، قصوروار تو ہی ہے، لیکن شاہوں کو کون پوچھے، شاہوں کو کون پوچھے، پکڑا تو آ جا کے غریب ہی جاتا ہے، پکڑا تو آ جا کے غریب ہی جاتا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے پھیل گئی پورے شہر کے اندر۔ آگے پھر اس عورت کا انجام کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے اس دلدل سے نکالا اور کیسے عزتیں عطا کی، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔